نویں صدی کا شہر بخارا تھا اور اس شہر میں ایک سادہ سا گھر تھا جہاں آسائشیں نہیں تھیں مگر علم کی روشنی ضرور تھی۔ اسی گھر میں ایک بچہ رہتا تھا جس کی عمر 10 یا 11 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، ماں بیوہ تھی مگر وہ غیر معمولی حوصلے اور بصیرت کی مالک تھی۔ اس بچے کا نام محمد بن اسماعیل تھا، وہی نام جو بعد میں تاریخ نے امام محمد بن اسماعیل البخاری کے طور پر محفوظ کر لیا۔ امام محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی بچپن میں کمزور ہو گئی۔ ماں کے پاس علاج کے وسائل نہیں تھے مگر اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی دعا۔ ماں راتوں کو اٹھ کر اپنے یتیم بیٹے کے لیے رو رو کر دعا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک رات ماں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا، اللہ نے تمہاری دعاؤں کے صدقے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ ماں صبح اٹھی تو واقعی بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی، مگر اصل امتحان ابھی بھی باقی تھا، اور وہ تھا علم حاصل کرنا۔ محمد بن اسماعیل غیر معمولی ذہانت رکھتا تھا مگر وسائل محدود تھے۔ ایسے میں بخارا، بغداد، مکہ اور مدینہ کے اہل علم اور اہل بصیرت نے اس بچے کا ہاتھ تھاما۔ کسی نے کتابیں فراہم کیں، کسی نے رہائش دی، کسی نے کھانے کا بندوبست کیا اور کسی نے اس کی مالی معاونت کی۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے کسی نے اس بچے سے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے بدلے میں کیا دو گے۔ سب نے سوچا اگر آج ہم نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو شاید کل تاریخ ایک عظیم سرمایہ کھو دے گی، اور پھر وقت نے وہ منظر دیکھا جو صدیوں میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی یتیم بچہ جو اگر بے سہارا رہ جاتا تو گمنامی میں کھو جاتا۔ وہ صحیح بخاری جیسی کتاب مرتب کر گیا، وہ کتاب جسے قرآن مجید کے بعد سب سے مستند سمجھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک بچے کی تعلیم پوری امت کی سمت بدل سکتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہم عبادات کا حساب شروع کر دیتے ہیں، کتنے روزے رکھیں، کتنی تراویح پڑھیں اور کتنی تلاوت کریں، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان صرف اعمال گننے کا مہینہ نہیں، یہ دوسروں کے بوجھ بانٹنے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشرے کے سب سے کمزور فرد کے ساتھ ہمارا رویہ ہماری عبادت کا اصل پیمانہ ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے یتیم ہوتے ہیں، ان میں اکثر کے پاس صلاحیت، ذہانت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، مگر ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے موقع، اور موقع وہ نعمت ہے جو خواب کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ یتیم بچوں کو اگر موقع مل جائے تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو یہ گمنامی کے اندھیرے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع کون دیتا ہے؟ یہ موقع اکثر اوقات اہل خیر کی زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں۔ ہم عموماً زکوٰۃ کو ایک عدد، ایک ہندسہ سمجھتے ہیں، 2 سے 5%، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2.5% کسی بچے کی زندگی کا 100% بدل سکتا ہے۔ یہ رقم اس کے لیے صرف پیسے نہیں رہتی، یہ اس کی کتاب بن جاتی ہے، یہ اس کا یونیفارم بن جاتی ہے، اور یہ اس کے استاد کی تنخواہ بن جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اسے یہ احساس دیتی ہے کہ وہ اس معاشرے میں تنہا نہیں، اور پورا ملک بلکہ پورا معاشرہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم دے دیتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا کہ یہ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ صرف نیکی نہیں، ایک امانت بھی ہے، اور اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو پھر ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والے چند ادارے ایسے ہیں جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو زکوٰۃ کو وقتی ریلیف کے بجائے مستقل حل میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک نام ریڈ فاؤنڈیشن ہے۔ میں خود اس ادارے کا رضاکار ہوں اور مجھے اس کام پر فخر ہے، یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ یہ ادارہ کئی دہائیوں سے ملک کے ان پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی خلا پر کر رہا ہے جہاں ریاست نہیں پہنچ پاتی۔ فاؤنڈیشن اس وقت تک 624 تعلیمی اداروں کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ان اداروں میں 1,35,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 14,000 یتیم بچے بھی شامل ہیں۔
ان یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت پر سالانہ 1 ارب سے زائد خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ ادارہ یتیم بچوں کو مکمل تعلیمی کفالت فراہم کرتا ہے۔ گھروں میں راشن، اسکول، اساتذہ، نصاب، کتابیں، یونیفارم، نگرانی اور جواب دہی، یہ سب اس ادارے کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ آپ اگر اس ادارے کے ڈونر ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس بچے کی تعلیم پر لگ رہی ہے اور اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہی شفافیت اعتماد کو جنم دیتی ہے، اور یہ اعتماد کسی فلاحی نظام کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل خیر ریڈ فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ اور صدقات کے لیے ایک قابل اعتماد اور امین ادارہ سمجھتے ہیں۔ یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت محض مالی مدد نہیں ہوتی، یہ ایک اخلاقی اور انسانی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ یہ جان لیتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہے جو اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، تو اس کے اندر نیا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خود کو بوجھ نہیں، امکان سمجھنے لگتا ہے، اور یہ احساس اسے محنت، صبر اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں وسائل محدود مگر صلاحیتیں بے شمار ہیں۔ ہم نے اگر ان صلاحیتوں کو ضائع ہونے دیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یتیمی کمزوری نہیں ہوتی، بشرطے کہ معاشرہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے تعلیمی اداروں میں اس وقت 14,000 سے زائد یتیم بچے آپ کے دست شفقت کے منتظر ہیں۔ ایک بچے کی تعلیمی کفالت 60,000 روپے سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو آپ 1 سے زائد بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے زیر کفالت بچوں کی مکمل تفصیل مہیا کرے گی اور ہر سال ان کی پروگریس رپورٹ سے بھی آگاہ رکھے گی۔ لیکن اگر آپ کسی بچے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تو بھی آپ جتنی رقم دے سکتے ہیں آپ وہ ارسال کر دیں۔ آپ کی یہ رقم یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی اور اس سے بے شمار بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ رمضان ہمیں یہ سنہری موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو محض ایک فرض سمجھ کر ادا نہ کریں، بلکہ انہیں قوم کے مستقبل میں سرمایہ کاری بنائیں۔ کسی بچے کی تعلیم پر لگایا گیا پیسہ وہ فصل ہے جو نسلوں تک پھل دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کسی کلاس روم میں بیٹھا کوئی خاموش سا بچہ کل ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا کم از کم ایک باشعور اور ذمہ دار شہری بن کر اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور ممکن ہے کہ تاریخ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کا نام بھی محفوظ کر لے۔ بس شرط یہ ہے کہ آج کوئی اس کا ہاتھ تھام لے۔ لہٰذا اس رمضان میں جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں تو ایک لمحے کے لیے رک کر تصور کریں کہ آپ کی زکوٰۃ کسی سکول کی کسی میز تک پہنچ رہی ہے۔ کیا یہ وہاں بیٹھے کسی بچے کے خوابوں کو زندگی بخش رہی ہے؟ وہ خواب جو اسے یتیم نہیں رہنے دے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کسی مستند، منظم اور بااعتماد نظام کے ذریعے یتیم اور نادار بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو تو ریڈ فاؤنڈیشن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس رمضان اپنی زکوٰۃ کو صرف 1 ارد نہ رہنے دیں۔ یہ سوچیں کہ شاید آپ جیسے کسی شخص نے 821 عیسوی میں بھی آپ کی طرح بخارا کے ایک یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ یتیم بچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بن گیا تھا۔ شاید آپ آج اس روایت کا ہاتھ پکڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی اور جید شخص پیدا کر دیں۔ مزید معلومات، تعلیمی کفالت یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بینک اور رابطہ نمبر یہ ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔